مصر کے شہر قاہرہ کے قریب ہی دریائے نیل کے مغرب میں یہ 3 مثلث نما اونچی پتھر کی عمارتیں ہزاروں سال سے کھڑی ہیں۔ یہ اہرام مصر کہلاتے ہیں، جنہیں دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے۔ آج ہم ان کا قرآن پاک اور سائنس کی نظر سے جائزہ لیں گے۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ مصر کے نام کے ساتھ اہرام مصر کا نام ذہن میں نہ آئے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اہرام مصر کی برس ہا برس سے قائم و دائم مقبولیت میں اصل ہاتھ اس کی پراسراریت کا ہے کہ جو صدیوں سے ان عجائب عالم سے وابستہ چلی آ رہی ہیں۔ فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات تو تمام زمانے کو معلوم ہی ہیں، مگر آج تک کوئی پورے وثوق سے یہ نہیں بتا سکا کہ آخر اہرام مصر کی تعمیر ہوئی کیسے۔ اہرام مصر اتنے عظیم الشان ہیں کہ اس وقت ان کی تعمیر کے لیے لاکھوں مزدور بھی ناکافی رہے ہوں گے۔ جدید تحقیق کچھ یوں کہتی ہے کہ یہ تقریباً 20 لاکھ پتھروں سے مل کر بنائی گئی عمارتیں ہیں اور 146 میٹر اونچی ہیں۔ آج تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ ان ٹنوں کے حساب سے بڑے بڑے وزنی پتھروں کو غلام مزدوروں کے ذریعے اٹھوایا جاتا رہا، لیکن 2002 میں فرانس کے ایک ماہر مادیات پروفیسر جوزف نے اپنی کتاب میں پیرامڈز کے بارے میں حیرت انگیز تحقیق پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پتھر دراصل اصلی چٹانی پتھر ہیں ہی نہیں، بلکہ انہیں بنایا گیا ہے۔ انہوں نے پتھروں کا نینو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بغور مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ پتھروں میں پانی کے انتہائی ننھے ننھے قطرے اور ہوا کے ذرات کی ایک بڑی مقدار موجود تھی، جو کہ عمومی طور پر قدرتی پتھروں میں موجود نہیں ہوتی۔ الیکٹرانک خوردبین استعمال کی گئی تاکہ اہرام میں استعمال ہوئے پتھروں کا مزید تجزیہ کیا جا سکے، اور نتیجہ پروفیسر جوزف کی سوچ کے مطابق ہی تھا کہ پتھروں کے نمونے بالکل ویسے ہی تھے جو پکائے ہوئے گارے کے ہوتے ہیں۔ الیکٹرانک وزن کرنے والی مشین یعنی منی ای اسکیل سے کیے گئے تجزیے بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان پتھروں میں سلیکون ڈائی آکسائڈ بھی موجود ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ پتھر قدرتی بالکل بھی نہیں۔ اہرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہوئے ان پتھروں یا بلاکس کو چونے کے پتھروں اور مٹی کو پانی ملا کر ایک خصوصی گارا تیار کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے لکڑی کے سانچے اور ریلز کے ذریعے پیرامڈ تعمیر کرنے والے مقام تک پہنچایا گیا، اور پھر اس گارے کو سانچوں میں ڈال کر مختلف شکل کی بڑی اینٹوں یا پتھروں کی شکل دے کر 90 ڈگری تک اتنا پکایا گیا جب تک کہ انہوں نے سالڈ پتھر کی شکل نہ لے لی۔ یہ دونوں اجزاء قریب ہی واقع دریائے نیل سے لائے گئے تھے۔ ان پتھروں کی ساخت ان کی عمر کا تعین بھی کرتی ہے، جو کہ کم از کم 4500 سال ہے۔ ان تعمیر شدہ پیرامڈز کے اندر ہوا کا باقاعدہ نظام موجود ہے، گو کہ مصر ایک گرم علاقہ ہے، مگر باہر گرمی ہونے کے باوجود اہرام مصر کے اندر کا ٹیمپریچر ہمیشہ 20 سینٹی گریڈ ہی رہتا ہے۔ ان پیرامڈز کے اندر بادشاہ اور ملکہ کے چیمبرز یعنی کمرے بھی موجود ہیں۔ پروفیسر جوزف کی کتاب میں آگ سے گارے کو پکانے کی تصدیق 1400 سال قبل ہمارا قرآن پاک بھی کرتا ہے۔ ملاحظہ کریں کہ سورہ القصص کی آیت 38 ہمیں کیا بتا رہی ہے، جو کہ یقیناً ایک معجزہ ہی ہے۔ فرعون جب مصر کا ظالم اور جابر حکمران بن گیا تو اس نے مصر کا خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا، اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں سمجھتا۔ فرعون کا یہ چیلنج اور تکبر اس حد تک پہنچا کہ وہ ایک بڑا مینار تعمیر کروا کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو للکارنا چاہتا تھا، اور اس مینار پر چڑھ کر وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ فرعون اپنے چاہنے والے لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایماندار نہیں اور فرعون اس کائنات کا حقیقی رب ہے۔ فرعون نے حامان کو، جو کہ اس کا نائب اور شریک کار تھا، حکم دیا کہ ایک بہت بڑا مینار تعمیر کرے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کیا جا سکے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے، اور فرعون نے کہا، اے سردارو، میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی اور معبود ہے، سو اے حامان، تو میرے لیے گارے کو پکوا، پھر میرے لیے اینٹوں کا ایک بلند محل بنوا کہ جس پر میں چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور بے شک میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ مگر اس سب کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں اور سوچیں، فرعون، حامان اور اس کے فوجیوں کا کیسا انجام ہوا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین پر ناحق تکبر کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر انہیں دریا میں پھینک دیا، سو دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اب اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن پاک میں جس اونچی عمارت کی تعمیر کا ذکر کیا گیا ہے
کیا وہ یہی اہرام مصر ہیں یا وہ کوئی اور ٹاور جیسی عمارت تھی کہ جسے فرعون، حامان اور اس کی فوج کے ساتھ ہی تباہ کر دیا گیا، اسی لیے وہ مینار یا ٹاور جو اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو للکارنے کے لیے بنایا وہ ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا؟ یا پھر واقعی اہرام مصر ہی وہ مینار ہیں؟ اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد مزید کچھ سوالات ذہن میں پیدا ہوئے ہوں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرا کے ساتھ ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔